أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام من قول من رب رحيم. ہم نے فعالہ سے گردان شروع کی تھی. فعالہ اس ایک مذکر نے فعل کیا، فعالہ ان دو مذکر نے فعل کیا، فعالو ان سب مذکر نے فعل کیا، فعلتا ایک مذکر نے فعل کیا، فعلتما تم دونوں مذکر نے فعل کیا، فعلتم تم سب مذکر نے فعل کیا، فعلتم میں نے فعل کیا، فعلنا مؤنث کے لیے ہم نے کہا فعلت اس ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتما تم دونوں مؤنث نے فعل کیا، فعلتما تم سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتی میں نے فعل کیا، فعلنا. کل کی آیت میں دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل من اللہ ونعمت واللہ علیم حکیم. ہدایت پر ہونا اللہ کا ایک فضل اور انعام ہے، اور اللہ مستقل واحد جاننے والے ہیں. واحد سبق کی طرف سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اهدنا الصراط المستقیم رب زدنی ورب زدنی ورب زدنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. آج کی آیت ہمارے پاس ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ أَحْدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَعَلَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اردو کا لفظ لیل و نہار شب و روز، اور یہ عربی کا 1.5% ہے. اگر ان کے معنی ہوتا ہے کہ طائفتان ہے. طائفتان جو ہے یہ آخر میں آنے کا جو صیغہ آ رہا ہے یہ دو کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اردو کا لفظ ہے طائفہ. یہ دیکھتے ہیں طائفہ چھوٹا گروہ، چھوٹی جماعت، لوگوں کا چھوٹا گروہ. تو دو یا مثنیٰ یا تثنیہ کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جمع کی تو ہوتی ہے نا واو الف، تو یہاں دو کے لیے کیا ہوتا ہے آخر میں الف آئے. دوسرے جمع کے لیے ہم کہتے ہیں واو نون، یہاں کیا ہوتا ہے الف نون زیر کے ساتھ، واو نون زبر کے ساتھ ہے، الف نون زیر کے ساتھ دو کی علامت. یا نون جو ہے زبر کے ساتھ اگر ہو تو جمع کی علامت، اگر زیر کے ساتھ ہو تو دو کی علامت. تو آئیے، عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس میں دو کے لیے الگ سے الفاظ موجود ہیں. تو تسنیہ کی علامت یعنی دو کی علامت کیا ہے عربی میں؟ یا تو کسی لفظ کے آخر میں الف آتا ہے جیسے فعلا، اور یا پھر الف
اور نون زیر کے ساتھ آتا ہے، جیسے کتابان، بابان، کلمان، یا پھر آخر میں یا اور نون زیر کے ساتھ آتے ہیں، کتابین، کلمین، بابین. تو مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے کالا، یہ واحد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے دو یا ڈیول تسنیہ بنائے، تو کیا کریں گے، ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، کالا سے کیا ہو جائے گا، کالا. تھوڑا سا کھینچ لیں گے آواز کو، تو یہ کالا ہو جائے گا، کالا سے کالا ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے صابر. ہم کہتے ہیں اس کا تسنیہ بنائیں، دو بنائیں، تو کیا ہے، الف نون زیر کے ساتھ لگائیں گے، کیا ہوگا، صابران. ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلم. ہم چاہتے ہیں اس کو یا نون کے ساتھ جو ہے وہ زیر والے کے ساتھ جو ہے تسنیہ بنائے، تو کیا ہوگا، مسلمین. اگر یہی زبر اوپر چلا جائے تو یہ کیا ہوگا، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مینا، اینا، اینا کی آواز جب آ جائے گی تو وہ جمع کو ظاہر ہے. اور یعنی کیا آئے گی، مسلمین، تو پھر یعنی جو ہے وہ کیا ہے، دو کو ظاہر کرے گا. اگر زبر آ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے کسی ظاہر کرتا ہے، جمع کو. اگر زیر آ رہا ہے تو وہ آخری لفظ میں وہ دو کو ظاہر کرتا ہے. آئیے آنے لگا کر تسنیہ بناتے ہیں. مثلا طالب، اس کے اگر ہم تسنیہ بنائیں کیا ہوگا، طالبان، زیر کے ساتھ. طالبات، تو کیا ہوگا، طالبتانی. کتاب سے کتابانی. طائفہ سے طائفتان. تو ہمارا اصل لفظ کیا ہے، یہ طائفتان، یعنی دو چھوٹے، دو جماعتیں، دو جو ہے وہ گروہ، دو چھوٹے گروہ. من، یہ اردو کا لفظ من جانب، من کے معنی سے المؤمنین. یہ اسے پہچانتے ہیں، الف لام اس میں اضافی ہے، اور یا نون جو ہے زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ کیا جمع کے لیے آ رہا ہے. تو لہذا الف لام اور یا نون علیحدہ ہو گئے، پیچھے لفظ رہ گیا مومن. مومن لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کافی مومن اردو میں استعمال کرتے ہیں. الف لام کے معنی خاص، اور یا نون جو ہے زبر کے ساتھ آ رہا ہے، جمع، مومن. تو کیا ہو گیا، خاص مومن، یعنی تمام مومنوں، المومنین، تمام مومنوں. اقتتلوا دیکھتے ہیں، اس میں واو الف سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے. تو جمع کا واو الف اس سے علیحدہ کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہے، اقتتل جو ہے ایک لفظ آ گیا. اسے پہچانتے ہیں. یہ افتعل، فعل فعل ہے، فعل کی وزن پہ ہے. اقتتلوا کا کیا مطلب ہوگا، فعلا، اس ایک مذکر نے کیا. آئیے ایک گردان کرتے ہیں. مثلا شریکہ، اس ایک مذکر نے شرکت کی. شرکہ کہتے ہیں نا، شرکائے کان، شرکائے محفل، یہ اسی سے نکلا ہے شرک. تو اشتراک، اشتراک کیا ہے، ان مذکر نے آپس میں شرکت کی. یہ شرکت میں الف اور تا کا اضافہ ہونے سے کیا آپس کے معنی آ گئے. قتل، اس ایک مذکر نے قتل کیا. اب اگر اس میں الف تا کا اضافہ کریں گے تو پہلا لفظ بنے گا اقتتلا. اقتتلا کا کیا مطلب ہوگا، آپ لوگ بتائیے. ان ان مذکر نے نے اس میں قتل کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی یہ اقتتلا کے معنی ہے. یعنی الف تا کے آنے سے اس میں آپس کے معنی آ جاتے ہیں لفظ میں. تو آئیے یہاں پہ کیا ہے، اقتتلوا، واو الف تو جمع کیا ہے، تو اصل تو اقتتلا ہے یہ لفظ. تو کیا ہوگا، آپس میں کوئی فعل کرنا ہے، استعانہ کا معنی ہوتے ہیں یہ وزن، آپس میں کوئی فعل کرنا یا ہونا. تو یہاں پہ کیا ہے، فعل ہو رہا ہے قتل ہونے کا، یعنی آپس میں قتل و غارت، قتال یا لڑائی کریں گے، اقتتلوا کا ترجمہ ہے. ان نے آپس میں قتل و غارت کیا، اقتتلوا. آئیے کتنے کا ترجمہ کرتے ہیں. وا کے کیا معنی ہے جی، اور اور ان کے کیا معنی ہے، اگر ابدا، ان، اگر.
طائفتان یہ ابھی ہم نے پیچھے ترجمہ کیا تھا، دو کے کیا معنی آئیں گے؟ یہ دو طائفے، دو چھوٹے گروہ، دو چھوٹی جماعتیں۔ من کے کیا معنی ہے؟ اردو کا لفظ ہے من جانب سے المومنین۔ المومنین کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ تمام مومن یا مومنوں۔ اقتتلوا کا کیا ترجمہ کیا تھا ابھی؟ اس نے قتل کیا. نہیں، اس نے قتل کیا تو وہ تو قتل ہے، جب الف تا لگا دیں گے تو آپس میں ہونے کا کوئی تاثر نہیں ہے، آپس میں یعنی آپس میں مارک کیا۔ اقتتلوا ان سب نے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا۔ تو آئیے اس کا کتے کا ترجمہ پڑھ لیں۔ جی کیا ہے کتے کا ترجمہ؟ اور اگر مومنوں میں سے دو چھوٹے گروہ آپس میں قتل و غارت کریں. ہاں، تو آئیے مؤنث مذکر جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مثلا ہم نے یہ دیکھا تھا واقع معنی اور ان اگر طائفتان یعنی دو چھوٹے گروہ، دو جماعتیں، من سے المومن مومن اقتتل آپس میں کریں، تو ہم یہ کہیں گے اگر مومنوں میں سے دو چھوٹے گروہ آپس میں قتل و غارت کریں۔ تو آئیے آئیے اس کے ٹکڑے دیکھیں۔ فا ایک علیحدہ حرف ہوتا ہے، جیسے واو ہے اسی طرح فا ہے۔ واو الف جو ہے جمع کی علامت ہے، ان کو علیحدہ کریں گے تو کیا فا علیحدہ ہو گیا، واو الف تو آگے پیچھے اصل۔ اصل جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، آپ کہیے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اس دیکھتے ہیں اصلاح، اصلاح سنا ہے نا؟ یہ اصل میں اصلاح عربی سے ہم نے لیا۔ اصلاح کے معنی ہوتا ہے صلاح کرانا، درستگی کرانا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا۔ صلاح آپس میں اتفاق کرنا، آپس میں صلح صفائی کرنا، امن قائم کرنا۔ تو بس فاصلہ کا مطلب ہے بس تم سب صلح کرا دو۔ فاصلہ بس تم سب صلح کرا دو۔ آئیے اس پہ مشق کرتے ہیں۔ اصل تم ایک مذکر ہوگا، اصلہ تم سب مذکر صلح کرا دو۔ اصلی میں تم ایک مؤنث سے صلح کرا دو۔ اصلحنا تم سب مؤنث صلح کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ تھا، یعنی حکم تھا۔ آگے آ گیا بینہما۔ بینہما یہ تو اردو کا لفظ ہے، جیسے آئیے دیکھ بین الاقوامی، بین الصوبائی۔ تو بین کی معنی ہوتا ہے درمیان، ہما جو ہے یہ دو کو کہتے ہیں، دونوں یعنی درمیان میں وہ دو۔ تو بینہما کا مطلب ان دونوں کے درمیان، یعنی جو دونوں آپس میں لڑے ہیں چھوٹی جماعتیں گروہ مومنوں کے، ان کے دونوں کے درمیان، بینہما درمیان۔ آئیے ایک اصول سیکھتے ہیں۔ اگر اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے تو پھر کیا؟ مثلا جیسے بینہما، بینا کا مطلب کیا ہے؟ درمیان میں، ہاں کے معنی ہے دونوں، ہما کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ہما والی ضمیر ہے۔ تو تب کیا کرتے ہیں؟ جیسے دیکھیے کلمہما، قلم اسم ہے، کلمہ جو ہے کیا؟ ضمیر۔ کتابہ کتاب جو ہے اسم ہے، ہاں جو ہے ضمیر ہے۔ رسولکم رسول جو ہے وہ اسم اور کم جو ہے ضمیر ہے۔ تو اس کے اصول یہ ہے ترجمے میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے اسم اور ضمیر کا ترجمہ کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان کا، کے، کی کا جو ہے اضافہ کریں گے۔ یعنی اس میں نکرہ پلس اس میں معرفہ والا اصول جو پہلے ہم نے سیکھا تھا نا، کہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس جو آخری لفظ ہوتا ہے اسے جو معرفہ ہے اسے پہلے لے آتے ہیں، نکرہ کو بعد میں لاتے ہیں، درمیان میں کا، کے، کی لگے۔ اسی طرح اسم اور ضمیر جب مل کے آتے ہیں اس کے ترجمے میں کا، کے، کی کا اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ مثلا اب یہاں پہ فَأَصْلِحُ کیا مطلب تھا؟ ہم نے ابھی ترجمہ سیکھا فَأَصْلِحُ، بس ان کے درمیان کرواؤ۔ اصل بس تم تم سب صلح کرا دو۔ واو الف سب کے لیے جمع کے لیے آگے اصل سب صلح کرا دو۔ بینہما اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان۔ دونوں کے درمیان، کا اضافہ ہو جائے گا، ان دونوں کے درمیان۔ بینہما، بین جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، اور ہما ضمیر ہے، تو جب ترجمہ کریں گے تو بینہما ان دونوں کے درمیان۔ اور رواں ترجمہ کیا بنا؟
बस तुम सब उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। जी। आइए फाइन, ये भी दो लफ्ज हैं, फा और इन। फा जो है वो बस, इन मैनी अगर, बस तो अगर, फाइन बस अगर। बगत, बगत जो है ये उर्दू का लफ्ज है। उर्दू का लफ्ज से मुराद है उर्दू में इस्तेमाल होता है। मसलन हम कहते हैं बगत, बगत की क्या मानी है? पास माजी का सीगा है बागी। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बागी, ये बगत से बागी निकला है, बगत से बागी निकला है। तो आइए देखते हैं बागी की क्या मानी है? बगावत करना, जुल्म करना, ज्यादती करना। बगत मानस का सीगा बन गया, तो क्या उस एक मानस ने ज्यादती की। एक का साकिन जो होता है ये क्या होता है? ये मोनस की इलामत होती है। जैसे फ़अलत, जालत, समअत, ज़करत, यानी ता साकिन लगाते जाए, मोनस के मायने लेते जाए। तो बागत तो क्या है? एक मोनस ने ज्यादती की। असल में ताइफा जो है वो मोनस लफ्ज है, ताइफता ने उसकी जो है तस्नीह हालत की, तो इसलिए मोनस का हर्फ है। आइए बगा पे मशक करते हैं। बगा उस एक मुजक्कर ने ज्यादती की या बगावत की। बगत उस एक मुअन्नस ने ज्यादती की। बगैता तुम एक मुजक्कर ने ज्यादती की। बगैती तुम एक मुअन्नस ने ज्यादती की। बगैना हमने ज्यादती की। तो यहाँ पे क्या है? अहदा हुमा, अहदा जो है क्या है? इसम है, हुमा जमीर है। तो अहदा कहते हैं अहद, इनको अलग कहें क्या होगा? अहदा और हुमा। अहदा के मानी है एक, हुमा दो। तो क्या हो जाएगा? उर्दू में भी अहदा वाहिद की का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, ये असल में अहदा ही है। तो अहदा हुमा यानी उन दोनों का, या उन दोनों में से एक। अहदा हुमा उन दोनों में से एक, या उन दोनों का एक। अला उर्दू का लफ्ज है, अलल इलाम, इसके मैंने होते हैं पर, ऊपर। अला मैनी पर। अल उखरा, अल उखरा उर्दू में इस्तेमाल होता है आखरत, खास। अल के मैनी खास, असल, मखसूस, जामे, इस, ये अल के मैनी है। देखिए अल के कितने मैनी आ गए। और उखरा का मतलब है पहला, आखिरी। जैसे हम कहते हैं पहला किनारा और आखिरी किनारा, पहला किनारा और दूसरा किनारा। उखरा का मतलब होता है असल में दूसरा, अमूमन मतलब दूसरा लिया जाता है। तो अल उखरा क्या होगा? खास दूसरा। तो आइए कितने का तर्जुमा कीजिए। फा इन का क्या तर्जुमा होगा? पस बस अगर। भगत, भगत का क्या तर्जुमा किया था? उस एक मोनस ने ज्यादती की, ता साकिन थी। भगत उस एक मोनस ने ज्यादती। अहदा हुमा का क्या तर्जुमा था? उन दोनों में से एक, उन दोनों में से। अला का क्या था? पर। अल उखरा पास दूसरा। तो आइए रोआ तर्जुमा पढ़े क्या बना। बस अगर एक मुअन्नस ने ज्यादती की उन दोनों में से एक पर, खास दूसरा। ये रवा तर्जमा नहीं, ये लफ्जी तर्जमा है। रवा तर्जमा नीचे नीले कलर में लिखा हो। इन दोनों में से एक जुल्म करे दूसरे पर। हाँ, तो आइए फिर क्या है? फक्तिलू, फक्तिलू, फा अलहदा लफ्ज है, वाव अलिफ अलहदा है, तो इन्हें अलहदा करें तो ये देखें लफ्ज हमारे पास कातिल आ गया। फक्तलू असल में कातिल। तो बस के मैंने तो होते हैं बस और जमा वाव अलिफ, तो क्या होगा? कातिल, इससे युकातिलू भी बनता है माजी भी। आइए देखिए फक्तलू का क्या तर्जुमा करते हैं। फेल अमर है इक्तुल, हुक्म देना, मुतालबा करना। कातिल तुम एक मुजक्कर करो, कातिल तुम एक मुजक्कर करो, बस तुम सब जग करो। फक्तिलू, फाइतलू, फाइतलू, बस तुम सब जंग करो। अल्लाह, ये अरबी का खालिस लफ्ज है, मोनिस लफ्ज है। अल्लाजी के मुकाबले में आता है जो एक मोनिस। अल्लाजी जो एक मुजक्कर, अल्लाती जो एक मोनिस। तबगी ये उर्दू का लफ्ज है। आइए बोलते हैं।
تبغی میں تا جو ہے وہ علامت مضارع ہے، اور اصل میں بغی، بغی ابھی ہم نے بغت پیچھے دیکھا تھا باغی، تو وہی لفظ ہے یہاں تبغی کے معنی ہے وہ ایک مؤنث زیادتی کر رہی ہے، تا ہے نا، تا یعنی مضارع ہے تو ترجمہ حال میں کرنا. فاقتلوا، کیا ترجمہ تھا فاقتلوا؟ پس تم سب جنگ کرو، اقتلوا جنگ کرو، پس التی جو ایک مؤنث، تبغی وہ ایک مؤنث بغاوت کر رہی ہے، جس کا رواں ترجمہ کیا ہوا؟ فاقتلوا التی تبغی، تو ظالم سے جنگ کرو. آئیے حتیٰ اردو کا لفظ ہے حتیٰ، حتیٰ کہ جب تک کہ، یہاں تک کہ، یہ یہاں تک کہ اس کے معنی ہوں گے. تفی، تفی، تا جو علامت مضارع ہے، فی کو ہم ڈھونڈتے ہیں. علامت مضارع جو ہے یہاں پہ تا کی، اس کے معنی ہے تم یا تم، تو تا جو ہے وہ ایک مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے. تفی، تفی کے معنی ہے، فی جو ہے لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھر آ، پھر آ یعنی دوبارہ آؤ. تو یہ اردو میں بھی آتا ہے پھر آ یعنی دوبارہ آؤ. یہ جو پھر آ ہے یہ اصل میں فرا ہے، فرا یعنی فی یعنی لوٹ آیا، واپس آیا، فی کے یہ معنی ہے. تفی یہ کیا معنی ہو جائے گی یہ حال میں؟ وہ ایک مؤنث لوٹ آتی ہے. تفی وہ ایک مؤنث لوٹ آتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث لوٹ آتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث سے مراد یہاں پہ طائفہ لوٹ آتا ہے. طائفہ دو تھے نا، مؤنث ان کے لیے استعمال ہو رہا تھا لفظ، تو لہذا ان میں سے اگر ایک واپس لوٹ آتا ہے جس نے بغاوت کر دی تھی، الا، الا جو ہے یہ کی طرف، امری، امر کہتے ہیں امر اسلامی احکام، حکم وغیرہ اردو لفظ ہے، یعنی اسلامی حکم، اسلامی امور، قرآنی احکام. تو اس کدھر لوٹ آئے؟ امر، اسلامی حکم کی طرف، اس کے اللہ کے حکم کے، اللہ اس میں دینا. حتیٰ کہ کیا معنی تھے؟ یہاں تک کہ، تفی، تفی وہ ایک مؤنث یا طائفہ لوٹ آتی ہے الاد کی طرف، امر اللہ، امر اسلامی حکم، اللہ اللہ کی. تو اس کا دوبارہ ترجمہ کیا بنے گا؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لٹائے. حتیٰ تفی الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لٹائے. فا کے معنی پس، ان پس اگر، فآتت، فآتت وہ ایک مؤنث لوٹ آئی، یعنی وہ ایک مؤنث باغی طائفہ لوٹ آئی، تو کیا فاصلحو، فا علیحدہ ہے، واو الف علیحدہ ہے، اصلح یہ جو ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا، فاصلحو پس صلح کرا دو، پس تم سب صلح کرا دو. بینہما یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، ان دونوں کے درمیان. کیا؟ بالعدلی، با کو علیحدہ کریں تو العدل، الف لام بھی علیحدہ ہو جائے گا. تو کیا ہے؟ بی کے معنی کے ساتھ، عدل خاص عدل، تو عدل کے ساتھ بالعدلی. وا اور ایکسیٹو، ایکسیٹو جو ہے دیکھتے ہیں، ایکسیٹو واو الف جمع کا علادہ کیا، ایکس یہ ڈرامے وغیرہ کے آتے ہیں نا قسطیں، یہ جی قسط نمبر اتنے، یا قرض کی قسطیں اتنی قسطیں دینی ہے، یہ قسط جو ہے ٹکڑے کو کہتے ہیں، برابر برابر کرنا، تو قسط کے معنی ہے ایکول، نصف نصف کرنا. تو ایکسیٹو کا مطلب ہوگا تم قسط برابر کرو، مراد ہے تم سب برابری کرو، تم انصاف کرو. فَإِن پس اگر، فَعَتَت وہ ایک مؤنث باغی طائفہ لوٹ ہے، فَأَصْلِحُوا پس تم صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، اور اقسطوا تم سب برابری کرو. بس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو اس عدل کے ساتھ، اور تم سب برابری کرو. انا بے شک، اللہ اس میں جلالہ، یحب، یا علامت مضارع آ گئی اسے علیحدہ کریں، حال کی علامت ہے یحب میں یا، اور حب جو ہے یہ تو اردو میں بھی ہے حب الوطنی. تو یحب، حب محبت کرنا، پسند کرنا، یحب
وہ ایک مذکر پسند کرتا ہے یا وہ ایک مذکر محبت کرتا ہے. تحب میں محبت کرتا ہوں، تحب تم ایک مذکر محبت کرتے ہو، یحب وہ ایک مذکر مؤنث کرتا ہے، نحب ہم محبت کرتے ہیں. المقسطین نا جو ہے کیا ہے، زبر والا آ رہا ہے تو یہ جمع کے معنی میں ہوگا. الف لام جو ہے وہ خاص کے لیے، آئیے مقصد کو جو ہے ڈھونڈتے ہیں. مسکت پلس جمع اردو کا لفظ ہے یا جرم، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جرم سے مجرم، کس سے مقصد، یعنی یہ جو کس ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس سے مقصد بنا، تو فاعل کا وزن ہے مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے، یعنی المقسطین خاص برابری کرنے والے. مقصد جو ہے یہ کس سے نکل رہا ہے، خاص برابری کرنے والے. انا کا مطلب ہے بے شک اللہ، اس میں جو ڈالا یحب وہ محبت کرتا ہے، المقسطین برابری کرنے والے، انصاف کرنے والے میں. بے شک اللہ برابری کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ آیت پوری ہوئی، آئیے ترجمہ. جی وَإِن طائفتان کیا کرنا ہوگا، اور اگر ہے دو چھوٹے گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑیں جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا بس تو تم سب جو ہے صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان. فَإِن بس اگر بغت باغی ہو پھر جائے، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، الْأُخْرَى دوسرے سے، فَإِقْتَلُوا بس تم سب لڑو، التی اس معنی سے یعنی جو باغی، تبغی جو باغی ہوا، حتیٰ یہاں تک، تفی کہ وہ بھی آئے لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. وَإِن بس اگر فَعَتَتْ اور اگر پس تم ایسے کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ یعنی پس وہ جو ہے اگر ایسا کرے واپس آ جائے، فَعَتَ وہ جو ہے پھر آیا، یعنی جو باغی ہوا تھا وہ، فَأَصْلِحُوا بس تم سب صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل انصاف سے. وَأَقْسِطُوا اور جو ہے برابری کرو تم سب، یعنی انصاف کرو، برابری کرو، برابر کا انصاف کرو ان سے. ان اللہ بے شک اللہ، یحب محبت کرتا ہے اللہ کسی المقسطین برابری کرنے والوں سے. تو آئیے روان ترجمہ آپ نے سے کوئی پڑھ لیں. جی اور اگر مومنوں میں سے دو چھوٹے گروہ آپس میں لڑ پڑے، بس تم سب ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. تو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک زیادتی کرے دوسرے پر، تو ظالم سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. بس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور عدل کے ساتھ تم سب برابری کرو، بے شک اللہ برابری کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آئیے اس میں اردو کے الفاظ بھی شامل ہیں. جی واو اور طائفہ من مومن، قتل، صلح والا، فاصلہ میں اصلح، بینا اور باغت باغی سے، ماں کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بس. صحیح، باغت احدہما میں احد، پھر اخرى میں آخر. اللہ اللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے علی الإعلان. اچھا اعلیٰ بھی، پھر اخرى بھی، اور فقاتلوں میں قاتل، اور
اللہ دی ہے کہ نہیں مجھے یاد آ رہا. اور تبغی میں بھی بغت بغاوت. حتیٰ بھی ہے. فی ایلا الہ نہیں ہے، امر ہے. اللہ. پھر فا پھر اصلی ہوں میں اصلی صلاح فَأَصْلِحُ میں اصلح. بینہما بین عدل بھی استعمال ہوتا ہے. باللہ ہے، اللہ کی قسم. اردو میں باللہ کا لفظ استعمال با استعمال ہوتا ہے. واو اقصدو میں قسطیں، یہ قسط لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ. پھر خوب مقصدین میں سے کوئی قسط سے جو ہے مقسطین، یعنی قسط جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے اسی سے مقسط. تو یہ سارے حرف دیکھیں کتنے ہیں جو اس پوری آیت میں، کتنی لمبی آیت ہے، اس میں اتنے لفظ تو ہمیں آتے ہیں. اور جو نہیں آتے ہیں، جیسے یہ ہما کا لفظ ہے، وا کا لفظ ہے، کے ساتھ یہ ان کا لفظ ہے، اللہ تی ہے، یہ وہ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ دفعہ آئے ہیں اور آگے اتنے زیادہ آئیں گے کثرت سے کہ ایک دو دفعہ ہی ترجمہ یاد کرنے سے ان کا یاد ہو جاتا ہے. جی اللہ تی کا یہ ترجمہ ہے، ان کے یہ معنی ہے، یا جو ہے الہ کے یہ معنی ہے، ہما کے یہ معنی ہے. آئیے آج کی پرانی آیت کی طرف چلتے ہیں. سبحانکا، پاک ہے تو میں لوٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں الہی کا، تیری طرف، وا اور آنا اور میں، اول پہلا، المومنین ایمان لانے والوں میں سے. چھوٹی سی آیت ہے. سبحانکا تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کی اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں یا پہلی ہوں. آج کے حدیث دیکھتے ہیں، صرف 3 لفظ ہیں. الخمر جب الاسم، الخمر یعنی شراب جو ہے، کیا جمن، وہ کیا ہے، جڑ ہے. کیا الاسم کی، یعنی شراب جو ہے وہ گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے. یہ ترجمہ جو ہے وہ پچھلی آیت کا یہاں پہ آ گیا اور یہ اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے، شراب جو ہے بہت سے گناہوں کی جڑ ہے. جم یعنی جڑ ہونا، بنیاد ہونا. تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پاک ہے آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر ہماری پکار ہے. یہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. آمین ثم آمین. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.